नॉर्थ कश्मीर के सोपोर इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो कि मीरास महल म्यूज़ियम सोपोर। आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर हम इस मीरास महल के हवाले से बात करेंगे, 7,000 से ज़्यादा चीज़ें जो अतीका जी, मरहूम अतीका जी ने ढूंढ ढूंढ के लाई है, हमारे दादा परदादों में यूज़ करते थे। हम कोशिश करेंगे आपको हर वो चीज़ दिखाने की जो हमारे कश्मीरी कल्चर में पुराने ज़माने में यूज़ हुआ करती थी। आज अगर हम बात करेंगे कश्मीर के हर इलाके के जितने भी स्कूली इरादे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का इदारा हो या गवर्नमेंट स्कूल का इदारा है, वो कोशिश कर रहे हैं इन चीज़ों को आज देखने के लिए वो आते हैं। और उसके साथ साथ जो टूरिस्ट हैं वो भी आज सोपोर मीरास महल की तरफ रुख करते हैं और उन चीज़ों को वो देखते हैं और नोट करते हैं कि कश्मीरी कल्चर में कौन सी चीज़ें किस वक्त यूज़ की जाती थी। हर कोई चीज़ जो कश्मीर में हमारे दादा परदादा, जो हमारी दादियाँ यूज़ करती थी घरों में और जिससे हम अपने किचन को सजाते थे, वो भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। आपको ले चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और दिखाने की कोशिश करेंगे टीका जी ने कितनी मेहनत करके वो चीज़ें इकट्ठा की। और मैं भी आपको ये भी बता दूं कि 7,000 से ज़्यादा चीज़ें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आप बने रहे, उनके अंदर आपको ले चलते हैं कि जो कश्मीर। आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे, अगर हम इस मीरास महल सोपोर के हवाले से बात करेंगे, जो म्यूज़ियम आप लोगों ने यहाँ पे बनाया है, 7,000 से ज़्यादा चीज़ें जो पुरानी कल्चर की दादा परदादाओं ने जो यूज़ करते थे अपने किचन में या अपने मकानों में, वो चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे जो है संभाल के रखी है ताकि जो कश्मीर का कल्चर है आने वाले सालों में वो कल्चर ज़िंदा रहे। क्या इसीलिए अतीका जी ने ये मेहनत करके ये चीज़ें संभाल के रखी है, ढूंढ ढूंढ के आती थी और इन चीज़ जो भी जहाँ भी उसको ये चीज़ मिलती थी वो उसको संभाल के यहाँ पे लाती थी? हाँ, उनका एक्चुअली ये मिशन था कि कश्मीर का जो हेरिटेज या कल्चर और कश्मीरी ज़बान, इसके साथ उनकी काफ़ी ये वाबस्ता थे। और वो ये कह रही थी कि कश्मीरी लैंग्वेज और इसका कल्चर और हेरिटेज तो ये महफूज रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा, ये काम किया कि वो हर एक गाँव या ऑल ओवर जे के लद्दाख वो जाती रही और कलेक्शंस करने लगी। तो उस सिलसिले में उसने सारा कुछ आप यहाँ पर आपने देखा भी होगा, जो भी कश्मीर के ये रिलेटेड जो भी ये चीज़ें वगैरह थी वो उन्होंने कलेक्ट करके यहाँ पर इस मीरास महल म्यूज़ियम में जमा कर दी। और इसलिए ज़्यादा कि वो कह रही थी कि जो नई जनरेशन वगैरह है उनको कम से कम ये पता चलना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था, हमारा मीरास वगैरह क्या था। तो उस वजह से उनका यही था कि हाँ, कम से कम जो हमारी नई जनरेशन या आने वाली जनरेशन है उनको पता चले कि हमारा कल्चर क्या है, उनका यही ख्वाब अगर था। इस वनो यह हथ वरी प्रन चीज़ ये तथ थमित क्या वुचान पुलहर पतज या बाकी चीज़ आज किस आज पता आसान कि यमन चीज़न नाव क्या हर अकिस चीज़स मेंशन थोमुत नाव कर। खास तौर पर क्या क्या चीज़ तुथ यम सत अट्रैक्ट करान या सान बच्चन पता आसान तम कि वुचान लकट लकट शुर योर स्कूलन सम चीज़ वुचान तो तम तो हैरान गसान कि सन दादा परदादा आसान यूज़ करान कि ना। हाँ, एक्चुअली युस यथ मीरासस मज जिस कलेक्शन वगैरह सह सारी प्रन बे सारी तुम वो ये स्कूल बच्चे आमत सठा खुश गसान कि गत यकीन करान कि तुम चीज़ यूज़ करान। तो ये पे तुम फरमो ये 7 वरी प्रोन इवन 2000 वरी प्रोन तह चीज़ या कुरान शरीफ तुम 500 वरी प्रोन या तुम वो कत आइटम तुम वुचमुत कम से कम 7 वरी तो 2000 वरी प्रोन आइटम ये मौजूद। कह बच्चे कह बुजुर्ग कह बुजुर्गो तम चीज़ वुचमत कहें। सान दादन परदादन तो पता कहें कि चीज़ किसान कचा मेहनत कर्मज तो पता जोड़मत चीज़। बह वन यह चीज़ कि मरहुमा अतीका बानो तमो ये कलेक्शन कर्म तमो कलेक्शन अमे मूजूब कर्म कि सान लोकन लग सान कशरन लग या सारे लोकन लग पता। तो ये तुम फरमान तुम हेकवा वन यह अमे खतर आमुत थान कि मीरास महल म्यूज़ियम सारे लोकन लग पता सोन मीरास क्या सोन पास्ट क्या। तो सारे वेलकम करान युस योर यी
تو تم وچن تم ہیچن یت پہ بچہ وغیرہ ان کافی نالیج بڑھان آز سیلبسس مز تہ آز کوشر وغیرہ ان پران مگر ہتھ پہ پتہ لگان کہین یور واتت سوری یم تہ ڈاؤٹس وغیرہ تم کلیئر گژھان تم کوتاہ خوبصورت یہ سنگار باکس وغیرہ سٹینڈ یہ سنگار باکس تو یہ قرآن شریف تہ پتہ یہ قرآن شریف وغیرہ یہ سوری یم چیز لگان کچنن مز یت مز سبزی چھلایا آز برو 50-60 ؤری یم چیز لکرِ ہند چیز کچن یا چونچ وغیرہ آج سورُے کینٛہہ تۄہہِ چھُ پتہ آز چھُنہٕ لکرِ ہُنٛد مِلان کینٛہہ آز چھِ میٹلِک یم چونچ چھِ واریاہ پرٛٲنۍ تہٕ یا یم چھِ یہ چھُ میجرمنٹ یہ چھُ گز اصلی گز گٔے یم برونٛہہ ٲسۍ لکرِ پانے گز بناوان یم ییٚتِکۍ لوٗکھ ٲسۍ کٲرۍگر ٲسۍ تِم ٲسۍ پانے بناوان گز یہ چھُ اصلی گز چھُ یہ بالکل یتھ چھُ نشان وغیرہ تُہۍ وٕچھِو ڈِزاین کیاہ چھُ یِمو برابر میجرمنٹ چھِ یِمو تھٲیمٕتۍ یہ چھُ اصلی گز یم چھُ تُہۍ وٕچھِو ییٚمہِ سۭتۍ چھِ اَسہِ پتہ لگان اِنسانس کیاہ چھِ ہایٹ ٲسمٕژ عام چھِ آسان لوٗر یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وٕچھِو یہِ کۭژاہ چھِ بٔڑ تٔمِس کیاہ آسہِ ہایٹ بیٚیہِ چھِ خاص کر کہِ یہِ چھُ تِمو اَتھٕ سۭتۍ بنومُت آز چھُ سورُے کینٛہہ مِشیٖنو سۭتۍ یِوان یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ چھِ ییٚتہِ بیٛاکھ سِٹِک کۭژاہ خوٗبصوٗرت چھِ چیٖز خصوٗصیت یم چیٖز چھِ سٲری یِمو اَتھٕ سۭتۍ بنٲومٕتۍ یہِ چھِ اَتھ منٛز چھِنہٕ مِشیٖن کُنہِ جایہِ استعمال کٔرمٕژ یہِ وٕچھِو تُہۍ یہِ اوس لگان بیڈن چارپاین وغیرہ تہٕ آز چھِ تُہۍ وٕچھِو یتھ کوتاہ چھِ ڈِزاین یہِ چھِ اَتھٕ سۭتۍ تُہۍ وٕچھِو نزاکت کیاہ چھِ ٲسمٕژ تمہِ ساتہٕ لوٗکن یہ چھِ سانٮ۪ن کٲشرٮ۪ن لوٗکن ہُنٛد أسۍ ییٚمہِ حِساب ونان ٲسۍ کہِ اَسہِ چھُ ذہنس منٛز کٲشُر چھُ اَسہِ بیک وٲڈ اوسمُت وغیرہ مگر یہِ چھِ سورُے غلط یہِ أسۍ ونو ہندوستانٕچ کتھ اتھ ٲسۍ کھوٗر ٲسۍ ونان یہِ ٲس لگان یہِ چارپاین وغیرہ یہِ ٲس تتھ لگان یم وٕچھِو تُہۍ کۭتیاہ یِنٛدٕر وغیرہ چھِ اَسہِ چھُ واریاہ عتیقہ جی کی فیملی سے آپ ہو کیسا آپ کو محسوس ہو رہا ہے جو بھی ہمارے کلچر کی جو پرانی 100 سال پرانی یا 2 سال پرانی چیزیں تھیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آج کل کے بچوں کو آنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے جو ہماری فیملی یوز کرتی تھی پرانے زمانے میں چاہے وہ 100 سال یا 2 سال پرانی چیزیں ہم اپنی گھروں کے اندر یوز کرتے تھے جو چیزیں ہم پہلے یوز کرتے تھے وہ چیزیں ہم یوز آج نہیں کرتے لیکن ان چیزوں کو ہم نے پریزرو کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ہمارے ہیریٹیج کا ایک حصہ ہے ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے ابھی وہ چیزیں ہم بھول نہیں سکتے بیکاز ایک جو نیشن ہے ایک کنٹری ہے اس کی پہچان اس کے ہیریٹیج اس کے کلچر سے ہوتی ہے اس کو بھلانا از لائک اپنے کنٹری کو بھلانا اپنے کلچر کو بھلانا اینڈ ہم اس چیز کو نہیں بھلا سکتے اس چیز کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے عتیقہ جی نے اس چیز کو پریزرو کرنے کی کوشش کی ہے ہماری فیملی نے اینڈ وی آر ڈوئنگ دیٹ اور ہم آگے بھی کرتے رہیں گے اینڈ آج کا یوتھ they are quite like so called Gen Zs they are like وہ بہت زیادہ فیسنیٹ ہوتے ہیں ان چیزوں سے لائک دی اینشنٹ اگر آپ جین زیز کا میوزک ٹیسٹ دیکھو گے دے آر مور انٹو دا 90s والے سانگس 60s والے سانگس میوزک ٹیسٹ یا مطلب دے آر انٹو دا اینشنٹ تھنگس وی کین سے دیکھو ابھی یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں تو دے آر لائکنگ آل اٹ یہ سب ان کو فیسنیٹ کر رہا ہے تو یہ چیزیں جو ہے ہمارے یوتھ کو بھی پسند ہے ہمارا یوتھ بھی فیسنیٹ اور کیسے فیسنیٹ نہیں ہوں گے وہ لوگ دیکھو جو یہ چیزیں ہیں دے آر پیپل ور سو کریٹیو سو ٹیلنٹڈ جیسی ان نے چیزیں بنائی ہیں ہم لوگ کیسے فیسنیٹ نہیں ہوں گے دس از امپاسبل کہ کسی کو یہ چیز پسند نہیں آئے گی جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے پاس کشمیری بک ہوتی ہے وہاں پہ یہاں پہ ان کو پریکٹیکلی ملتا ہے کہ کشمیری بک میں کیا ہے اور کس چیز کا کیا نام ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے 7000 سے زیادہ چیزیں عتیقہ جی نے جو ہے جوڑ کے یہاں پہ رکھی ہے اس میوزیم کے اندر آنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹورسٹ بھی بہت سارے یہاں پہ آتے ہیں وہ بھی جب دیکھتے وہ حیران ہو جاتے کہ کشمیری کلچر کے لوگ کس طرح کی چیزیں یوز کرتے تھے اور وہ خود اپنے ہاتھ سے وہ بناتے تھے ایگزیکٹلی لائک اسٹوڈنٹس کی بات ہم نے کی تو اسٹوڈنٹس وہ ایکچولی کشمیری یا کوئی بھی سبجیکٹ پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ بور ہو جاتے ہیں کہ کشمیری از اے سبجیکٹ کہ ہم کشمیری میں کوئی سائنٹیفک ٹاپک پڑھتے ہیں کوئی سوشل ٹاپک پڑھتے ہیں آپ ہماری کشمیری بکس دیکھو گے آئی مائی سیلف ایم اے اسٹوڈنٹ میں بھی پڑھ رہی ہوں اینڈ آئی کین ٹیل یو کہ ہماری جو بکس ہے اس میں کوئی سائنٹیفک ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے کوئی سوشل ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے بٹ
ہمارے مطلب ہسٹوریکل ٹاپکس بھی ڈسکس ہوتے ہیں، جیسے ہمارے پرانے لوگوں کے بارے میں، ان پرانے لوگوں کے ساتھ ساتھ ان پرانی چیزوں کے بارے میں بھی، پرانی ٹرمز کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو وہ ٹرمز سیم ویری کنفیوزنگ ٹو اس. ٹھیک ہے، تو وہ ٹرمز سمجھنے کے لیے، ان کو پریکٹیکلی دیکھنے کے لیے، لائک آپ ایک سائنس ایکسپیریمنٹ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کیمسٹری لیب میں چلے گئے، فزکس لیب میں چلے گئے، آپ کو پریکٹیکل مل گیا. کشمیری کا آپ کیسے پریکٹیکل کرو گے؟ یو نیڈ ٹو وزٹ اے میوزیم، یو نیڈ ٹو سی دا پریکٹیکل تھنگس دیٹ آر دیر. ٹھیک ہے، تو اٹس لائک آپ کو یہاں پہ پریکٹیکل مل رہا ہے آف یور پاسٹ، آف یور ہیریٹیج، اینڈ کوئی اپنا پاس بلا نہیں سکتا ہے. کشمیر میں ایسا میوزیم کہیں اور دیکھنے کو مل سکتا ہے جس طرح سے یہاں پہ ادھیکا جی نے ہر کوئی چیز رکھی ہے؟ سری نگر ہیز اے میوزیم. ٹھیک ہے، لائک اگر پیپل شوڈ ناٹ اسٹاپ ہیئر. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہمارا میوزیم ہے تو اور کوئی میوزیم نہیں بننا چاہیے. اگر لوگوں کو اپنا ہیریٹیج پسند آنا چاہیے، کیوں نہیں آئے گا؟ ان کو پسند آ رہا ہے، آنا بھی چاہیے. اور اگر لوگوں کو یہ چیزیں پسند آ رہی ہے، ان کو یہ چیزیں فیسنیٹ کر رہی ہے، دے شوڈ ڈو اٹ. ان کو اپنے میوزیمز، اپنے ایگزیبیشنز کریٹ کرنے چاہیے. عتیقہ جی نے کتنی محنت کی ہوگی، جس طرح سے آپ نے یہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھی ہے جو آپ بچوں کو بھی پتہ نہیں ہوگی، ہمارے دادا پردادوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا، کیونکہ 2000 سال پہلے یا 3000 سال پہلے جو چیزیں ہیں جوڑ کے یہاں پہ رکھی گئی ہے. آپ کیا بتانا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ہم ترہگام کپوارہ سے آئے ہیں. تو ہمارا اسکول نیو ماڈل پبلک اسکول سے ہم ہیں. تو ہمارا یہ پرپز تھا، ایکچولی ہم نے دیکھا تھا اس پہ انٹرنیٹ پہ دیکھا تھا ہم نے میراث محل، اور شاید پچھلے سال سے ہم یہ لگاتار مطلب کوشش بنا رہے تھے کہ کب یہ موقع مطلب زبردست موقع ملے ہمیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھیں. چھاپ یہ چھاپ ونان، چونکہ آج مہندی کے ڈیزائنز ڈفرینٹ ہوتے ہیں ڈیزائنز، تو یہ چھاپ ہے، تو یہ پرنٹس ہیں. یہ پرون یہ پرون حظ، تو یم سۭتۍ پرنٹ ہیکان چھِ، یا دُلہن یُس ٲس سجاونہٕ خٲطرٕ مہرنہِ یا پیپرن پٮ۪ٹھ تہِ ٲس یا لبن ڈیزائن کرنے خٲطرٕ تہِ ٲس یہ استعمال گژھان. یم چھِ پرنٹس ڈفرینٹ ٹائپس آف پرنٹس. اینڈ یہ سبھی کو پتہ ہے ہمارا کشمیر جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے مشہور ہے. یہ پیپر ماشی آرٹیکلز ہیں، یہ سب کو پتہ ہوگا. اور یہ قلم دان ہے، یہ قلم دان ہے جن میں ہم اپنے پینسل جو بھی اور قلم استعمال ہوتا تھا، جس کو ہم کشمیری میں ناڑیو قلم کہتے تھے. ہاں، وہ قلم رکھنے کے لیے یہ باکسز ہیں، چھوٹے چھوٹے باکسز ہیں. میں آپ کو یہاں پہ ایک بار روکنا چاہوں گا، کیونکہ ٹائپ رائٹر جو بہت پرانا ہے، کیونکہ پرانا ہے جس سے ہم کیا ٹائپ کرتے تھے. اور شاید کتابیں جو ہیں، کتابیں بھی میں نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے کہ کچھ کتابیں بھی پرنٹ ہوئی ہیں اس ٹائپ رائٹر سے. یہ ڈفرینٹ یہ کیمرہ بہت پرانا کیمرہ ہے، یہ آلموسٹ 200 سال پرانا کیمرہ ہے. یہ بہت ضروری ہے آپ لوگوں کو دکھانا، کیونکہ آج ہر کسی گھر میں جو ہے فون بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کیمرہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایسا کیمرہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا. یہ بہت بالکل ایک ریل بھی یوز ہوا کرتی تھی. یہ 200 سال پرانا جو کیمرہ ہے، یہ برزہ ہے. برزہ جب کاغذ نہیں تھے تو یہ پیڑ سے لیا گیا ہے، جس کو برزہ کل کہتے ہیں. برزہ کل، یہیں سے اس کا چھلکا جو اتار کر اس کو پیپر بنایا جاتا تھا اور اسی پہ لکھا جاتا تھا. خاص کر جو پیر وغیرہ ہیں تو اسی پہ تعویذ وغیرہ لکھا جاتا تھا. اور یہ مشق ہے، اس کو ہم کشمیری میں مشق کہتے ہیں. تختی اسی پہ آج کے بچے جو ہیں پیج لکھتے ہیں، سکوائر کاپیز پہ، 4 لائن کاپیز پہ، لیکن یہ جو ہیں یہ تختی ہے، اس پہ قلم سے لکھا جاتا تھا. تو اگر ہم بات کریں گے جس طرح سے میراث محل کے حوالے سے ہم لگاتار جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہمارے طالب علم ہیں جو اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں کسی بھی ادارے میں، ان کو یہاں پہ آنا چاہیے اور ان چیزوں سے ان کو نالج بھی مل سکتی ہے، اور وہ یہ بھی دیکھے کہ ہمارے دادا پردادا جو بہت ساری پرانی چیزیں ہیں وہ کیسے یوز کرتے تھے. آج کل کے زمانے میں ہمارے کچن میں ایسا کوئی چیز دیکھنے کو ملتا ہے نہیں. میری گزارش ہے تمام جموں کشمیر کے، خاص کر انسٹیٹیوشنز کیونکہ ہمارا ورثہ ایک کوٹ ہے، چلڈرن آر دا نیشن. ہمارا جو ورثہ ہے، وراثت جو ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور ہمارا فیوچر جو ہے وہ بچے ہیں، ہمارے بچیوں کو یہ پورا نالج ہونی چاہیے کہ ہمارا پاسٹ کیسا گزرا ہے.
तो इस वजह से मैं सभी से अपील करता हूँ, सभी इंस्टीट्यूशन से भी अपील करता हूँ और प्राइवेट लोगों से भी अपील करता हूँ कि वो एक बार कम से कम आएँ और देखें कि मीरास महल में अतीका बहन जी जिन्होंने ये स्टार्ट किया है, उन्होंने कितनी कोशिश की है। मैंने पढ़ा था कि 10,000 से ज़ायद आर्टिकल्स यहाँ है, 10,000 से ज़्यादा चीज़ें यहाँ कलेक्ट की गई हैं। तो ये हम खराज अकीदत उनको पेश करते हैं और खराज तहसीन भी पेश करते हैं अतीका बहन जी को, कि क्योंकि उन्होंने ये मौका यहाँ जो कश्मीर के बच्चे हैं उनके लिए ये एक मौका रखा है कि वो अपने पास्ट में जा कितनी मेहनत की हो जी ने कलेक्ट करने में? मैं एक इदारे का टीचर हूँ। हमने भी कोशिश की थी एक 10 आर्टिकल्स ढूंढने की, 10 चीज़ें ढूंढने की। हमें लगे 4 साल, 10 चीज़ें 4 साल। तो मैं पढ़ रहा था इसके बारे में कि 26 साल लगे हैं कुछ 7,000 या कुछ 6,000 आर्टिकल्स कलेक्ट करने के लिए। तो ये कार्य वो दर्द वाला मामला है और शायद हम आज की जो जनरेशन है शायद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है, शायद इस काबिल नहीं है कि हम ऐसा कोई इनिशिएटिव लें। तो हम सलाम पेश करते हैं मीरास महल के फाउंडर को भी और मीरास महल के स्टाफ को भी, जिन्होंने और ख़ास उसके बाद यह है कि उन्होंने ये संभाल कर रखा है, प्रिजर्व किया है। हमें इंस्ट्रक्शन अभी दी गई थी कि आप इनके साथ कोई हाथ ना लगाएं, क्योंकि इनके साथ केमिकल छिड़के गए हैं ताकि ये प्रिजर्व रह सकें। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत